وہ یہ ہے کہ آپ نے بستر پہ جانے سے پہلے، سونے سے پہلے، جب آپ اپنے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے آپ نے اول و آخر درود پاک پڑھ کر آپ نے، آپ جب چاہیں اس کو طلاق کی دھمکی یا دوسری شادی کی دھمکی دے کے آپ اس کو بلیک میل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سعدیہ سہیل، آپ کی دوست، آپ کی غمسار، آپ کی ہمدرد۔ بلکہ جتنی میں غمسار ہوں اتنے ہی آپ بھی میرے غمسار ہیں۔ ہم ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم بن چکے ہیں، اور جس طرح مجھے گیپ کے بعد آنے کے بعد آپ لوگوں نے پیار اور رسپانس اور محبت دی ہے، میں اس چیز کے لیے بہت شکر گزار ہوں۔ جیسے ہی میرا نمبر کھلا اور میرا رابطہ شروع ہوا تو میری بہت ساری بہنوں کی جو مجھے کال آئی، زیادہ تر جس ایشو کو میں نے سمجھا کہ وہ اس دوران بہت زیادہ جو ایشو مجھے سمجھ آیا وہ یہ تھا کہ یا تو میاں کی بیوی سے نہیں بنتی یا بیوی کی میاں سے نہیں بنتی۔ یہ دونوں ایشوز جو ہے نا، خاص طور پہ ہماری بہنوں اور خواتین کا یہ ایشو بہت زیادہ ہے۔ اور کبھی اکثر میاں جو ہے وہ دوسری شادیوں کی دھمکیاں دیتے ہیں کہ اگر میں دوسری شادی کر لوں گا۔ ایک تو یہ ہتھیار جو ہے نا مرد نے جو رکھا ہوا ایک طلاق کا اور دوسری شادی کا، اور اس کو شریعت کے نام پہ استعمال کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ واضح کر دینے کا موقع دیجیے کہ شریعت میں ان چیزوں کو لے کے یہ اتنا مذاق نہیں ہے کسی بھی عورت کی زندگی کہ آپ اپنی مرضی سے جب دل چاہے آپ طلاق کا حق استعمال کر لیں، جب دل چاہے آپ دوسری شادی کا حق استعمال کر لیں۔ شریعہ نے اگر یہ چیزوں کی اجازت دی ہے تو اس کے ساتھ وہ وقت، وہ ماحول، وہ سرکمسٹانسز اور وہ شرائط بھی اس کے ساتھ رکھی ہیں کہ جس حالات میں آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ طلاق جو ہے وہ حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل ہے، جو اللہ پاک کو بھی پسند نہیں ہے، لیکن حلال ہے۔ وقت آنے پہ، ضرورت پہ آپ یہ کر سکتے ہیں، لیکن صرف محض ایک عورت کو اس لیے طلاق دے دینا کہ آپ کا اس سے دل بھر گیا اور آپ کو کوئی اور پسند آ گیا ہے، یا عورت کے حقوق آپ پورے نہیں کر رہے اور آپ دوسری شادی کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کیا جو رشتہ ایک دوسرے کا لباس کا ہے، مطلب ہر حالات، مشکلات، تمام قسم کے معاملات میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہوتے ہیں۔ لیکن ہم آج کل کا جو ٹرینڈ ہے وہ بہت ہی، میں سمجھتی ہوں تیزی سے جو معاشرے میں طلاق کا رجحان بڑھ رہا ہے، اور فضول خواہ وداؤٹ اینی ریزن لوگوں میں عدم برداشت بہت زیادہ آ گئی ہے۔ ایون خواتین میں بھی ایسا ہے کہ دوسرا، میں یہ سمجھتی ہوں میاں بیوی کے رشتے میں جو چیز سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ محبت سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے، وہ ایک دوسرے کے لیے رسپیکٹ رکھنا ہے، ایک دوسرے کی عزت کرنا ہے، ایک دوسرے کی لائف کے جو اس کی ایک ذاتی شخصیت ہے اس کی عزت نفس کا خیال رکھنا ہے۔ اگر آپ مرد ہیں، مضبوط ہیں، آپ 2 وقت کی روٹی دیتے ہیں تو اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ تو ایک عورت آپ کے غلام بن کے رہے، آپ کے گھر والوں کی بھی خدمت کرے، آپ کی بھی کرے، اور آپ جب چاہیں اس کو طلاق کی دھمکی یا دوسری شادی کی دھمکی دے کے آپ اس کو بلیک میل کر سکتے ہیں ایموشنلی۔ اچھا، اور ہر کیس میں ایسے نہیں ہوتا کہ عورت ہی مظلوم ہو اور مرد ہی ظالم ہو۔ میں نے ایسے بھی بہت سارے کیسز دیکھے ہیں جس میں خواتین اپنے شوہر کو اتنا پریشرائز کرتی ہیں کہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ نہ رہے یا اچھے تعلقات نہ رکھے۔ اگر اس کو ساس اور نندے پسند نہیں ہیں تو وہ چاہتی ہیں کہ شوہر بھی ڈسٹنٹ ہو، صرف میری فیملی سے ملے۔ اس طرح کی مطالبات، یا اگر اس کی آمدنی اتنی نہیں ہے اور آپ کی خواہشات بہت بڑھ گئی ہیں، آپ کا جو مقابلہ ہے وہ آپ کی کسی دوست سے ہے جس نے اتنے ہزار کا برانڈڈ جوڑا پہنا ہے، تو آپ کی عزت ہے کہ آپ نے بھی اتنا ہی چاہیے، ورنہ آپ کی عزت میں کمی آتی ہے۔ خدا را یہ رشتے بڑے قیمتی ہوتے ہیں، یہ رشتے بڑے پیارے ہوتے ہیں۔ ہم فضول قسم کی دوڑ میں پڑ کر
فضول قسم کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو سم ٹائم اپنی انا کو آگے لا کے اپنے زندگیوں کے رشتے برباد کر دیتے ہیں. اور خاص الخاص جب آپ کی زندگی میں، دونوں میاں بیوی کی زندگی میں اولاد شامل ہو جائیں، تب تو پھر سناریو ہی ٹوٹل چینج ہے. پھر آپ کی زندگی کا تو میٹر رہتا ہی نہیں ہے. پھر وہ زندگیاں جو آپ اس دنیا میں لائے ہیں، ان کی زندگی بھی آپ کے مطلب آپ اس کے لیے بھی جواب دہ ہیں. آپ ان کو ایک بہتر زندگی دینے کے پابند ہیں، اور ان دونوں کو ماں بھی چاہیے اور باپ بھی چاہیے، اور گھر کا وہ پرسکون ماحول، تاکہ جس میں وہ اچھے سے ایک نارمل انسان کی طرح گرو کر سکیں، ان کی تربیت ہو سکے. باپ اپنی ذمہ داری اٹھائے، ماں اپنی ذمہ داری اٹھائے، اور ہم اپنے بچوں کو ایک اچھا شہری بنا سکیں. جب وہ سنگل پیرنٹس کی طرح یا جھگڑا کرتے ہوئے ماں باپ کے درمیان جو بچے پرورش پاتے ہیں، وہ ذہنی طور پہ اتنا وہ نارمل نہیں رہتے. بہت حد تک ان میں محرومیاں، احساس کمتری اور ایک نیگیٹیوٹی بھی پیدا ہو جاتی ہے. پھر وہ معاشرے میں جب جاتے ہیں تو سم ٹائم وہ بچے ایک کامیاب میرج لائف نہیں گزار سکتے. ان کا کانسیپٹ شادی کو لے کے اتنا خراب ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ رشتہ جو ہے نا، اس میں کبھی اچھا ہو ہی نہیں سکتا. وہ کبھی کبھی اپنی محرومیوں کا، اپنی اس تکلیفوں کا ازالہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے ماں باپ قصوروار تھے اس کے. ان کو بلیم دے کے وہ ان کو اس چیز کا قصوروار سمجھتے ہیں. کبھی وہ معاشرے کو اس کا قصوروار سمجھ کر معاشرے سے انتقام لینا چاہتے ہیں. آپ کئی ایسے کرمنل دیکھیں یا ایسے واقعات ہسٹری میں دیکھیں تو ان کے ماضی میں جھانکیں تو ان کے ماضی میں آپ کو اس طرح کی مثالیں ضرور ملتی ہیں. تو یہ رشتے بڑے مقدس ہوتے ہیں، بہت پیارے ہوتے ہیں. یہ کوئی مذاق نہیں ہے ایک عورت کو زندگی میں شامل کرنا یا ایک مرد کو، اور پھر ایک فیملی بنا کے اس کے بعد آپ کی پسند بدل گئی، عورت موٹی ہو گئی یا کوئی ایسا ہو گیا. یہ خدارا آپ کا چہرہ، آپ کی آنکھیں، آپ کا ناک، آپ کا جسم، یہ سب کچھ وقت کے ساتھ بدل جاتا ہے. کوئی سدا حسین نہیں رہ سکتا، کوئی سدا خوبصورت نہیں رہ سکتا. اب جب کسی کی آنکھ، ناک، منہ سے پیار کرتے ہو نا تو اس کے بدلنے پہ بدل جاتے ہو. پیار نام ہے روح سے پیار کرنے کا، ایک انسان کی اس کی اچھائی سے پیار کرنے کا، اس کے کریکٹر سے پیار کرنے کا. یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں، باقی کوئی چیز میٹر نہیں کرتی. ہمیشہ رہنے والی ہستی صرف میرے رب کی ہے، اور یہ خوبصورتی، یہ سب چیزیں بڑی ثانوی ہیں. انسان کا اخلاق، اس کا کردار، اور برے وقتوں میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہنا، یہ بہت بڑی بات ہے. اپنے رشتوں کی عزت کیجیے، اپنے رشتوں کے تقدس کو سمجھیے. خوددارا میاں بیوی کے رشتوں کے حوالے سے تو یہاں تک ہے کہ شیطان کی جب محفل لگتی ہے نا، جب وہ پوچھتا ہے چھوٹے شیطانوں سے کیا کر کے آئے ہو آج بڑا کارنامہ، وہ کہتا ہے قتل کر آیا ہوں. اگلی بات اگلا بولے، وہ کہتا ہے جی اللہ نہ کہ زنا کر آیا ہوں، وہ کروا دیا ہے میں نے. وہ کہتا ہے چھوٹا جوا کروا دیا ہے، شراب کرا دی ہے، چوری کرا دی ہے. پھر ایک شیطان آ کے بتاتا ہے کہ میں نے 2 میاں بیوی میں لڑائی کرا دی ہے. تو بڑا شیطان بڑا خوش ہوتا ہے، کہتا ہے یہ ہے اصل کام کروانے والا. 2 میاں بیوی کے درمیان لڑائی کرا کے شیطان اس کو سب سے بڑی فتح کریٹ سمجھتا ہے اور اس کو ڈکلیئر کرتا ہے فتح. تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ رشتہ کتنا امپورٹنٹ ہے، اور اس میں لڑائی ڈلوانا، اس میں پھوٹ ڈلوانے سے معاشرے میں کتنی برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں. تو خدارا ہم نے ایک مختصر سی زندگی گزارنی ہے، تو اس زندگی کو اچھے طریقے سے، عزت سے، ایک دوسرے سے محبت سے گزارا جا سکتا ہے. انا آپ کی ذات سے بڑی نہیں ہونی چاہیے، آپ کے گھر سے بڑی نہیں ہونی چاہیے، آپ کے بچوں سے بڑی نہیں ہونی چاہیے. اس انا کے خول سے نکلیں. کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہوتا. جو اپنی غلطی مان لیتا ہے اور آگے بڑھ کر صلح کرتا ہے، اللہ اس کو بہت پسند کرتا ہے. صلح کرنے والا آگے بڑھ کر، پہل کرنے والا صلح میں جنت میں پہلے داخل ہوتا ہے. تو یہ ہم دیکھیں، اس زندگی کا سوچیں جو ہمیشہ رہنے والی ہے. یہ آج کل کی زندگی چند دنوں کی زندگی ہے، جس کا کوئی اس پہ الجھ کر ہم اپنی عاقبت بھی خراب کر لیتے ہیں. بہرحال تمام بہنوں اور ان بھائیوں کے لیے جو اپنے گھریلو لائف میں، ہسبینڈ وائف میں محبت نہیں ہے اتنی،
یا لڑتے ہیں یا بیٹھنے سے پہلے، ایک بہت ہی آسان، بہت ہی چھوٹا وظیفہ ہے، آپ اس کو زندگی میں شامل کیجئے، اور ایک تو مجھے ضرور بتائیے گا جو اس کے نتائج آپ کو محسوس ہوں۔ وہ یہ ہے کہ آپ نے بستر پہ جانے سے پہلے، سونے سے پہلے، جب آپ اپنے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے، آپ نے اول و آخر درود پاک پڑھ کر، آپ نے 21 بار یا مانعو، اللہ کا اسم ہے، اللہ کا نام ہے، یا مانعو، یہ آپ کو اسکرین پہ بھی لکھا نظر آ جائے گا، یا آپ نے 21 بار پڑھ کر پھر اپنے کمرے میں داخل ہونا ہے، بستر پہ جانا ہے۔ اللہ نے چاہا اس اسم کی بدولت، اس اللہ کے نام کی برکت سے میاں بیوی کے درمیان جو چیزیں انہیں دور کرتی ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، اور آپ کی باہمی محبت، پیار اور عزت میں اضافہ ہوگا۔